السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. میں پچھلے کوئی 2-5 دن سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر وہاں کے اسٹوڈنٹس نے پورے ملک نے صرف اس وجہ پہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا. وہ کوئی اور بات نہیں، وہ اس بات پہ شور کر رہے ہیں کہ ہمارا میرٹ پہ حق مارا گیا، پیپر لیک کرا گیا تاکہ غلط قسم کے جو اسٹوڈنٹس میرٹ پہ نہیں ہیں ان کو موقع دیا جائے. صرف اس بات پہ انہوں نے ہندوستان کے کیپٹل دلی کے اندر، ان کا ایک علاقہ ہے جنتر منتر جو کہ ان کا پارلیمنٹ ہے، ڈی چوک کہہ لیں، اس پہ کئی دنوں سے دھرنا دیا، اور جس کے نتیجے میں اس وقت ایک معاملہ ہندوستان کے اندر مجھے جو انڈین چینلز پہ نظر آ رہا ہے بہت پینک کے اندر ہے. میں انڈیا کے سول سوسائٹی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ سو کالڈ انڈین جمہوریت نے جو کیا، مار پیٹ کی، بدتمیزی کی. مگر میں نے جو اچھی بات دیکھی میں نے یہ کہ وہاں پہ چاہے ان کی لڑکیاں ہوں چاہے ان کے لڑکے ہوں، ینگ اسٹوڈنٹس پورے ہندوستان سے اٹھ کے پورے مختلف اسٹیٹس کے اندر اپنے حق کے لیے، آواز کے لیے کھڑے ہوئے. ان کو بھی کئی مسائل ہوں گے مگر وہ صرف اپنی تعلیم کے لیے فی الحال لڑ رہے ہیں. ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹ اپرائزنگ ہوئی، نیپال میں اسٹوڈنٹ اپرائزنگ ہوئی، اور ہر جگہ ینگسٹرز نے شور کیا. اور ینگسٹرز نے شور کیوں کیا؟ ینگسٹرز نے اس لیے شور کیا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی جو بھی کرپٹ حکومتیں ہیں وہ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ شہری سندھ کے اندر بالخصوص، میں ظاہری بات ہے میں نہیں چاہوں گا پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی موومنٹ بننی چاہیے، مگر شہری سندھ کے اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے 20 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے، اچھا وہاں تو دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، تعلیم کا. یہاں پہ شہری سندھ کے اندر پتہ نہیں پچھلے 40 سال سے میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے کوٹا سسٹم کے نام پہ. آپ چپ رہتے ہیں. آپ کو بجلی نہیں ملتی، آپ چپ رہتے ہیں. آپ کو ڈمپر کچل کے نکل جاتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں. آپ پانی خرید کے پی لیتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں. آپ بجلی نہیں آتی ہے پھر بھی بل دے دیتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں. ٹوٹی ہوئی روڈوں پہ گزر جاتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے، آپ چپ رہتے ہیں. آپ کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، آپ چپ رہتے ہیں. اور نہ صرف شہری سندھ بلکہ اندرون سندھ کے اندر بھی جو میرٹ پہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو چونکہ وہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو وہ اپنا مستقبل ڈھونڈنے شہری سندھ آتا ہے. اور وہ بیچارہ کیا کرے اندرون سندھ کے اندر، کیونکہ وہاں پر سسٹم اتنا مضبوط ہے، کہتے ہیں نا وڈیرا شاہی اتنی مضبوط ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی. وہ بیچارہ بھی آ کے اپنا غصہ کراچی میں نکلتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان کے اندر ینگسٹرز کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی آواز کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، تو بھیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیسک ایجوکیشن، بیسک حقوق نہ ہوتے ہوئے آپ سارے کے سارے پاکستان سے باہر نکل جائیں گے؟ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے پاکستان سے زندہ بھاگ، مگر پاکستان زندہ بھاگ کہاں؟ آہستہ آہستہ دنیا کے اندر جس طرح کی پالیسیز نیشنلزم کی آ رہی ہیں، ان پالیسیز کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان سے باہر نکلنا بھی مشکل ہوگا. ہمیں اپنا گھر صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنا شہر صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنا سسٹم، اپنا نظام صحیح کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ضروری ہے. تاریخ کے اندر اسٹوڈنٹس نے جب بھی کوئی آواز اٹھائی ہے وہ آواز سنی گئی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری ریاست بھی وہ آواز سنے گی. اور اسٹوڈنٹس کو اس لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے. دیکھیں، اگر پاکستان کا مستقبل میرٹ پہ جج ہوگا،
صحیح لوگوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا تاکہ وہ صحیح طرح سے لوگوں کی خدمت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرٹ کسی ایک قومیت کے لیے نہیں ہونی چاہیے, وہ میرٹ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں چاہے کالج میں ایڈمیشنز ہوں, چاہے بورڈ آفیسز ہوں, چاہے یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوں, چاہے سی ایس ایس کے اندر ہو, چاہے کوئی بھی سسٹم ہو, ہم ہر طرف سے یہ سنتے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر میرٹ نہیں ہے. اور بیچارہ مڈل کلاس کا بچہ, غریب کا بچہ, یا تو غریب کا بچہ بیچارہ مزدوری کرنے میں لگ جاتا ہے, اور مڈل کلاس کا بچہ اس دنیا میں اس امید کے ساتھ جیتا ہے کہ میں پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر کے پاکستان سے باہر جا کے دنیا میں کہیں تعلیم حاصل کروں گا. لیٹ می گیو یو دا بیڈ نیوز گائز, دا ورلڈ از کلوزنگ ڈورس, اینڈ ناٹ جسٹ بیکاز یو آر پاکستانی, بٹ دا ورلڈ از کلوزنگ ڈورس. دنیا آپ پہ دروازے اس لیے بھی بند کرے گی کیونکہ ان کے پاس بھی اپنی ریسورسز کا فقدان ہے. ہم یہی چیز یورپ میں دیکھ رہے ہیں, یہ چیز امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, یہ چیز ہم اور دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں, اور اس لیے کیونکہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں. اگر آپ نے اپنے مستقبل کو مضبوط بنانا ہے تو آپ کو اپنا ملک صحیح کرنا پڑے گا, اپنے شہر کو صحیح کرنا پڑے گا, ہر اس آدمی سے سوال کرنا پڑے گا جو آپ کی میرٹ کا قتل عام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ اور پاکستان میں رہنے والے لوگ 1947 سے پہلے ان سب کا ڈی این اے ایک ہی تھا. میں مذہبی اقدار کی بات نہیں کر رہا, میں ڈی این اے کی, جینز کی بات کر رہا ہوں. جب وہ اپنے حقوق کے لیے بار بار اٹھ سکتے ہیں تو آپ بھی اٹھ سکتے ہیں. مگر آپ یہ سوچیں کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے حقوق حاصل کر لیں گے, یا آپ اپنی تحریکیں کچھ مخصوص لوگوں کو آؤٹ سورس کر دیں گے تو آپ کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ ہو جائے جو کہ اس وقت ہندوستان میں ہو, مگر اپنے حقوق کی انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ یقین کریں وہ رونتے جائیں گے, رونتے جائیں گے, رونتے جائیں گے. آپ دیکھ لیں شہری سندھ کے لوگ, پہلے آپ پہ سرکاری نوکریاں مشکل ہو رہی تھی, اب آپ پہ پرائیویٹ نوکریاں بھی مشکل ہو جائیں گی, پھر آپ کے لیے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا, پھر آپ کے لیے بزنس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ مگر جب آپ کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے, آپ انتظار کرتے ہیں مسیح کا, کوئی مسیح نہیں آئے گا. ہندوستان کے اندر کوئی مسیح نہیں آ رہا, وہاں کے اپنے لوگ خود کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنے لیے حقوق مانگ رہے ہیں. کتنا مشکل ہے یہ کام کرنا. شاید خوف, پریشانی, ڈر, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو گھبرا دیتی ہیں. مگر اگر آپ نے زندگی فخر سے جینی ہے تو سر اٹھا کر جینا ہے. یہی ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا, یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں سکھایا ہے, اور یہی وہ آئین بھی ہمیں سکھاتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے. مگر کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگین میں کسی کو پٹی نہیں پڑھا رہا, مگر میں ہندوستان کے اندر ہونے والی اسٹوڈنٹ یونین اور ان کے چینلز پر جو قسم کی میں ایک پینک دیکھ رہا ہوں ارنب گوسوامی ٹائپ کے لوگوں کی, اس سے مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر آج بھی سول سوسائٹی زندہ ہے. حالانکہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہے, مگر وہ پھر بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر اگر پیپلز پارٹی کی سارا سسٹم پیپلز پارٹی کا ہے, سب کچھ ہے, مگر یہ نہ بھولیں کراچی کی 2.5 سے 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی کے اندر کم سے کم نہیں تو کروڑ کے قریب یوتھ ہے. کیا اب وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں, شاید جب کوئی جھٹکا پڑے گا تو کھڑا ہوگا. اس جھٹکے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آج کھڑے ہو جائیں. اور اگین یہی پرابلم مجھے یوتھ کے حساب سے پورے پاکستان میں نظر آتا ہے, پاکستان کی عوام کے اندر نظر آتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ آپ پہ اجارہ داری قائم کر کے بیٹھے ہوئے. پہلے وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پھر وہ اپنی اولادوں کے لیے سسٹم بناتے ہیں, پھر وہ اپنے پوتے نواسوں کے لیے سسٹم بناتے ہیں, اور اپنی اگلے آنے والی نسلوں کے لیے سسٹم بناتے ہیں. انگریز یہاں سے چلا گیا مگر وہ سسٹم چھوڑ گیا. بادشاہت ختم ہو گئی پاکستان کے اندر مگر وہ سسٹم چھوڑ گئی. تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ عزتی کی عزت سے گزارنی ہے یا غلام بن کے رہنا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان زندہ باد. دانش قاضی السلام.
اللہ حافظ.